جس میں آپ نے ایک یہ چیلنج جو ہے نا، یہ اصل میں یوتھ کو، ہم بھی جب یوتھ تھے تو ہمیں بھی یہ چیلنج ہوا کرتے تھے، اور ہم بھی مختلف سیمینارز میں جاتے تھے، اور وہاں پر جو تجربہ کار ایکسپیرینسڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہ پھر اپنے تجربے کی روشنی میں پھر ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ خوش آمدید دوستو، ہم سوچ کی اس نئی ایپیسوڈ میں آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور یہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ہر عمر ہر طبقے کے فرد کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے۔ ہم بچپن میں تھے جب سوچتے تھے کہ جب ہم کالج میں جائیں گے تو آگے ہم کیا پڑھیں، یا کریئر بلڈنگ کے حوالے سے کہ ہم کیا کریں کہ آگے جا کے ہمارا جو ذریعہ روزگار ہوگا وہ بہتر سے بہتر ہو۔ تو اس کو ہم عام طور پہ کہتے تھے کہ اس فلاں چیز کا کیا سکوپ ہے، مطلب کیا دائرہ کار ہے، کہ کتنا زیادہ یہ فیلڈ آگے چلتی رہے گی اور کب تک ہم اس سے ارن کرتے رہیں گے۔ تو یہ بہت لفظ سنا تھا سکوپ کے بارے میں، تو لوگ اس کو بعض اوقات اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے کہ سکوپ ہوتا کیا ہے، جسے ہم کریئر سکوپ بھی بولتے ہیں۔ اچھا، میں بولوں گا کہ کئی لوگ اسے کیریئر بولتے ہیں، کیریئر نہیں، یہ کریئر ورڈ ہوتا ہے، مطلب کیا شعبہ اپنانا چاہتے ہیں آپ۔ تو سکوپ ایک بڑا اہم ٹاپک تھا، ہم نے کہا کہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم جو صاحب کے ساتھ میں نے بات کی، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سکوپ ہوتا کیا ہے، کریئر سکوپ کیا چیز ہے، اور اس ورڈ کو سمجھتے ہم کیسے اپنے لیے بہتر روزگار، اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو امجد صاحب ذرا اس پر بات کرتے ہیں، تو بتائیے گا کہ سکوپ کیا چیز ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، میں امجد پرویز، اور تھینک یو جان صاحب، آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے جس میں آپ نے ایک یہ چیلنج جو ہے نا، یہ اصل میں یوتھ کو، ہم بھی جب یوتھ تھے تو ہمیں بھی یہ چیلنج ہوا کرتے تھے، اور ہم بھی مختلف سیمینارز میں جاتے تھے، اور وہاں پر جو تجربہ کار ایکسپیرینسڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہ پھر اپنے تجربے کی روشنی میں پھر ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ تو دو طرح کی ایجوکیشن ہے جی ہماری، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سالڈ ایجوکیشن، یا جس کو ہم کہتے ہیں نان ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ سول انجینئر ہو گئے ہیں، آپ الیکٹریکل انجینئر ہو گئے ہیں، آپ ایم بی بی ایس ہو گئے ہیں، آپ پائلٹ ہو گئے ہیں، آپ کوئی اس طرح کی جاب ہے جس میں ٹیکنیکلٹیز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نان ٹیکنیکل ہے، یعنی جس کو سالڈ کہتے ہیں، اس میں پھر آپ بی اے کر لیتے ہیں، آپ اس میں اردو رکھ لیتے ہیں، آپ اس میں جرنلزم رکھ لیتے ہیں، آپ اس میں کوئی لینگویج کر لیتے ہیں، پھر آگے پھر اگر ماسٹرز کرنا ہے تو اس میں بھی آپ ایم اے فارسی کر لیتے ہیں، ایم اے انگلش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو لائن چوز کرتے ہیں، یا کامرس میں آپ چلے جاتے ہیں یا کمپیوٹر سائنسز میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب کوئی لائن چوز کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی ٹاپ لیول تو ہوتا ہے۔ تو سکوپ جو ہے ایکچولی یہ ٹاپ لیول ہے کہ آپ نے ایجوکیشن میٹرک کے بعد جب آپ نے، یا یہ 8ویں سے سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے ویسے تو، کہ ایک سائنس گروپ آ جاتا ہے اور ایک آرٹس گروپ آ جاتا ہے، تو یہیں سے پھر ڈویژن ایک شروع ہوتی ہے۔ آگے پھر ڈویژن جو ہے نا وہ آگے جاتی ہے، اور آگے جا کے کچھ لوگ جو ہے وہ میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، کچھ نان میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسری کیٹیگری ہے جو پچھلے 2 دہائیوں سے ہماری ایجوکیشن کا حصہ بن گئی ہے، وہ ہے کہ آپ کیا کوئی کامرس کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کیا آپ ایف اے آئی ٹی کرنا چاہ رہے ہیں، یا آئی کام، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر آگے تھوڑی سی ایک جو ہے نا ریلیکسیشن جو ہے وہ مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر بچے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بی کام کرتے ہیں، پھر ایم کام کرتے ہیں۔ کلیریکل فیلڈ ہے یہ والا سارا، جو اگر کامرس میں کسی نے جانا ہے تو، ٹھیک ہے۔
اگر کامرس کو آپ نے ایز اے جاب لینا ہے تو پھر یہ کلیریکل جاب ہے. اگر کامرس میں کو ایز اے بزنس لینا ہے تو پھر اس سے اچھی تعلیم کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میڈیکل. میڈیکل میں اگر تو آپ نے بی ایس سی سالڈ سائنسز کے ساتھ کرنی ہے تو اس کا پھر آگے ٹاپ لیول جو ہے وہ یہ ادھوری ایجوکیشن ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسی ایجوکیشن جس میں کراس کٹنگ نہ ہو. کراس کٹنگ کا مطلب ہے کہ کوئی ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں, آپ آگے ایجوکیشن حاصل جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکے. تو کئی دفعہ کچھ اس ٹائپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ جہیں سے آپ اس کو ختم کریں گے وہیں سے آپ کو ارننگ شروع کر دے گی. کچھ ایسی ہے جو جہاں سے آپ شروع کریں گے اس کے بعد پھر آپ ساری عمر ادھورے رہیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بی اے کر لیتے ہیں, آپ اگر ایم اے کر لیتے ہیں, اگر آپ بی ایس سی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ٹیچر ہماری سوسائٹی کا بہت رسپیکٹیبل ایک حصہ ہے, کیونکہ انہوں نے ہماری قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے پاکستان میں کہ جو ٹیچر ہے اس کو جب اسکول میں وہ پڑھاتے ہیں تو جو ان کے پرنسپل ہیں اسکولوں کے یا مالکان ہیں وہ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتے, وہ ٹیچر کو ایک امپلائی سمجھتے ہیں. صحیح ہوگا. تو جب وہ ان کو امپلائی سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ٹریٹ بھی ایسے کرتے ہیں. ملازمت. اب اور جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو سرکار ہے, وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی. اس کی وجہ سے کیونکہ ان کی جو سیلری ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ٹیچر دو چیزوں کا شکار رہتا ہے, یا تو وہ سٹریس کا شکار رہتا ہے یا وہ کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے. اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ ہماری نسلوں پر پڑتے ہیں. سو واپس آتے ہیں ہم ایجوکیشن اسکوپ کی طرف. تو یا تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے یا اس کے لیے پھر ٹیچر کو جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کوئی اور چیزیں بھی کرنی چاہیے. جب ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو سر اس کے لیے ہمیں بھی ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے. تو جب بھی ہم کوئی سبجیکٹ رکھیں, جب بھی کوئی سوچیں, جب بھی اپنے بچوں کو یہ بات کہیں تو ہمارے ذہن میں بھی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھی ہمارا بچہ یہ پڑھ کے کرے گا کیا, اور اگر یہ بچہ یہ نہیں پڑھ سکا تو اس کو کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے والدین جو ہے ان کو سارے فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہے تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کون سا سبجیکٹس جو ہے نا وہ سجیسٹ کریں. اور اگر بچے کی ٹرینڈنگ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل ہے تو پھر اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں. اور کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ تو پھر بہت آگے تک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سول انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, مکینیکل انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل میں پھر پیرامیڈیکل سٹاف آ جاتا ہے, اس میں پھر ایم بی بی ایس آ جاتا ہے, اس میں پھر فارمیسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ شعبے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ وہ کرنے کے بعد اگر کہیں ہاسپٹل میں یا کہیں پہ وہ جاب کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنا سیٹ اپ بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل ایک طوفان آیا ہے, ریولوشن ہے, وہ ہے آئی ٹی میں. آئی ٹی نے آ کے جتنے شعبے تھے, میں نے ڈاکٹرز کو ویڈیوز بناتے دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر, میں نے انجینئرز کو یوٹیوب چینلز بناتے دیکھا ہے, میں نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں یہ جاب کرتا تھا, اس کے بعد میں نے کاپی رائٹنگ سیکھی, کنٹینٹ رائٹنگ سیکھی, ویب ڈیولپمنٹ سیکھی, پروگرامنگ سیکھی, لو لیول پروگرامنگ سیکھی, ہائی لیول پروگرامنگ سیکھی, اب میں آن لائن جو ہے وہ ارننگ کر رہا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ٹاپ لیول چینج ہو گئے, دنیا چینج ہوئی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہماری پرائورٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں. تو ہمیں بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے کی منزل اصل میں ہے کیا. اچھا سر, اسکوپ کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے, تو کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ کوئی بچہ ایف ایس سی کے بعد پری میڈیکل کے بعد وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, آیا اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی جو مارکیٹ ہے, اس کو میں مارکیٹ بولوں گا, اس کی کیا سیچوریشن ہے؟
مطلب کیا یہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے؟ اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو کیا وہ دیکھے گا کہ اسے انجینئر بننا چاہیے، کیا آگے جا کے اس کو جو اس کو جاب وغیرہ یا اس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، کیا ایسا طریقہ کار ہے جس سے وہ انالیسس کر سکے کوئی جو بھی کریئر لینا چاہتا ہے اس میں وہ کہاں تک، کتنے عرصے تک اس میں اس کے لیے وہ ذریعہ معاش بنے گا؟ تھینک یو ویری مچ سر. کچھ چیزیں نا کبھی کبھی ایک ہی وقت میں بلیسنگ بھی ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں کرس بھی ہو سکتی ہیں. پاکستان دنیا کا 6th پاپولیٹڈ کنٹری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 22 کروڑ ہے یا 23 کروڑ ہے. 23 کروڑ یا 22 کروڑ لوگ جو ہے نا، اس پورے ہمارے ملک میں پارک نام کی چیز نہیں ہے. جب پارک نام کی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ہیلدی نہ تو ڈائٹ لے رہے ہیں، نہ ہیلدی سرگرمیوں میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم نتیجتاً کیا ہے کہ 22 کروڑ یا 23 کروڑ میں سے کم 1.5 کروڑ لوگ تو بیمار ہیں ویسے ہی. ٹھیک ہے نا. اب اگر جو بیمار لوگ ہیں ان کو ہم پیشنٹ کہہ رہے ہیں، پیشنٹ کی بجائے اگر ہم اس کو جو ویسے نامناسب بات ہے، لیکن ہم اگر اس کو کنزیومرزم میں لے کے جائیں تو وہ جو 1.5 کروڑ لوگ ہیں وہ اصل میں ہمارے کسٹمر ہیں. اگر کسٹمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، ہمیں کلینکس کی ضرورت ہے، ہمیں یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک اندازے کے مطابق ایک جو کانسٹیبل ہے وہ اس کے حصے میں 9 شہری آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ایک ڈاکٹر جو ہے نا اس کے حصے کے 300 شہری آتے ہیں. 300 شہری آتے ہیں. اتنے ڈاکٹرز کی کمی ہے ایک رف آئیڈیا کے مطابق. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر 300 آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ 300 لوگوں کو کیسے دیکھے گا. صحیح ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیچوریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس میں اس قدر میڈیکل لائن میں یعنی ہیلتھ سائنسز میں اتنا زیادہ سکوپ ہے کہ اگر یعنی کہ آپ ہاسپٹل میں آج چلے جائیں اور آپ دیکھیں ذرا تماشا ادھر کہ آپ کی اگر باری آتی ہے تو مجھے بتائیے گا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہے فری ہاسپٹل. اب ذرا شہر کے جو سب سے ہائی فائی ہاسپٹل ہیں وہاں چلے جا کے دیکھ لیں. مجھے وہاں پر بتائیں کہ وہاں پر باری آ جائے گی آپ کی. اب وہاں سے نکلے مزید VIP بن جائیں آپ کسی کلینک پہ جس کی جو ڈاکٹر کی جو ہے اپنا فیس وہ 2500 روپے ہے. اب ذرا وہاں پر جا کے 2500 دے کے تو ذرا ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں. 3 گھنٹے سے پہلے آپ کی باری آ جائے تو مجھے بتا دیں. یہ کامن مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ ڈاکٹر ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو جابس نہیں ملتی. یہ کامن مسکنسیپشن، یہ مسکنسیپشن ہے. پاکستان میں ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بلکہ ایک اندازے کے مطابق ہمارا مور دین 40% ڈاکٹر تو ویسے ہی ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سو بات یہ ہے، اور اس میں بہت سارے جعلی ڈاکٹر بھی ہیں، بہت سارے اصلی تو ہیں. ٹھیک ہے نا. موسٹ رسپیکٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے مسیحا ہے ہمارے. ٹھیک ہے نا. اب ہم سکوپ کی طرف آتے ہیں. بھائی سیچوریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی شخص MBBS ڈاکٹر ہے اور مطلب اس کو تو ویل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو تو کیا اگر میل نرس بھی ہے نا تو اس کو بھی ویل نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. باقی رہے وہ جو جنہوں نے 8 سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں اور جن کا ٹاپ لیول کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو پریشانی ہے نا، کیونکہ وہ کہاں فٹ ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے، انہوں نے MA اردو کیا ہوا تھا. وہ کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں، لیکن وہ اس قدر سٹریس میں تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا سر مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ کیا کر سکتے؟ کہہ رہے میں اردو کا پروفیسر ہوں یا ٹیچر ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی جو میرا آمدنی ہے وہ میرے خرچے سے چھوٹی سی ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کوئی بزنس کرے مجھے تو جناب کوئی چائے کا یا ایک کپ نہیں بیچنا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اس نے سیکھا وہ ایک ٹیچر ہیں، بحیثیت استاد وہ رسپیکٹیبل ہے، لیکن اب MA اردو کا کیا ٹاپ لیول ہے، MA انگلش کا کیا ٹاپ لیول ہے، MA فارسی کا کیا ٹاپ لیول ہے، یعنی کیا اسکوپ ہے اس کا. تو سر میرے جیسے اب سر کی بات کر رہے تھے جنہوں نے MA اردو کیا ہے،
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یا کوئی شخص جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی جا کر اپنے کریئر کو سوئچ کر سکے, وہ کسی دوسرے شعبے میں چلا جائے جس میں سے لگتا ہے کہ اس میں اب سکوپ ابھی بھی ہے, تو ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسے ہے, جیسے کہ وہ کرنل سینڈر کی میں بات کر رہا تھا کہ بھی وہ اب KFC والے جو ہیں وہ وہی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وہ 65 سال کی ایج ہے اور اس سے پہلے وہ زندگی میں ناکام ہی ناکام ہوئے ہیں, اور پھر وہ بیسکلی آرمی آفیسر تھے, ٹھیک ہے نا. تو کہاں آرمی آفیسر اور کہاں KFC, نا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا شعبہ کچھ اور تھا, وہ پھر بعد میں کچھ اور ہو گئے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اپنے پھر شعبے اور کر لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ لوگ میڈیکل ڈاکٹر ہیں ایون, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے شعبہ چینج کر لیا اپنا, ٹھیک ہے نا, تو وہ مبلغ ہو گئے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پھر کسی وقت میں اپنا شعبہ بھی چینج کر لیا. سر میں نے تو ایک سٹوری پڑھی کہ ایک شخص نا ریٹائر ہو جاتا ہے 55 یا 60 کی ایج میں نا, اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنا کاروبار کروں, جیسے مطلب وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنا کاروبار کروں. دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس بندے نے ریٹائرمنٹ کے بعد MBA اپنا کمپلیٹ کیا صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بزنس کرتے کیسے ہیں جی, اور پھر وہ شخص کوئی 20-25 سال تک وہ زندہ رہا ہے, 70-80 سال کی ایج میں گیا تو اس نے اپنی امپائر کھڑی کر چکا تھا وہ. بات یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں وہ چائنیز ایک محاورہ ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی منزل جو ہے نا وہ آپ کے پہلے قدم سے شروع ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سکوپ آپ نے بنانا ہے کسی بھی چیز کے لیے. جب کبھی دیکھیں میں نے MBA کیے لوگوں کو جاب ڈھونڈتے دیکھا ہے, حالانکہ MBA بندہ جاب تو نہیں کرتا ہے, MBA کا مطلب تو بزنس ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جو اس کی خود شناسی کتنی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور پھر وہ کیا ہے اس کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ اس نے ڈیفائن کرنا ہے کہ بھائی آپ چیزوں میں سکوپ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں سکوپ کا مطلب دوسری سینس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سیل تھنگس, آئدر یور جاب اور یور ڈگری اور یور نالج, ٹھیک ہے نا. جس کو یہ چیزیں بیچنی نہیں آتی نا اس کے لیے کسی بھی چیز کا کوئی سکوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ تصویریں بنا کے تو پبلو پکاسو بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو شاعر ہو کے لوگ جو ہے نا وہ احمد فراز ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں کس ایمان, کس یقین, کس ڈٹرمنیشن, جنون کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں تاکہ اسی میں اس نے نام پیدا کیا ہے. برانڈنگ, سیلف برانڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو برانڈنگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے. یس سکوپ کا کہیں نہ کہیں ابتدا میں بھی کوئی حصہ ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جو کر رہا ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی دیکھیں کوئی لینگویج کا پروفیسر ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو اس کا پتہ نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو سیل ابیلٹیز, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اس کے سکوپ کا نہیں پتا. صحیح جی, مطلب کہ کریئر بلڈنگ اور سکوپ یہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. کہ اب فرض کریں کہ جیسے کہ ایک بچہ وہ میتھس میں بڑا مطلب اس کا دماغ چلتا ہے, تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ میتھس میں بڑا اچھا ہے, تو اسے آگے جا کے وہ جو سبجیکٹس وہ میتھس کے چوز کرے, ٹھیک ہے. جی, اب یہ تو ہو گیا اس کی مطلب اس نے دیکھنے کا کریئر بلڈنگ کرنی ہے. آگے جا کے اس نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ میتھمیٹیشینس کی یا ایسی جو شعبے ہیں جہاں پہ ریاضی دان کی ضرورت ہے وہ کون کون سے شعبے ہیں, ان کا کیا اسکوپ ہے. سر جی اس کا ایک آسان حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ فرض کریں ایک بچہ میتھمیٹکس میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بھائی اس کو جو میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں نا ان سے صلاح لینی چاہیے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور میتھمیٹیشین جو ہیں یعنی کہ میتھمیٹکس کے جو استاد ہیں ان میں بھی ان کے لیے جو آپٹیمسٹک اپروچ کے بندے ہیں
यानी ऐसे बंदे नहीं है जो पहले से ही ढेरी ढा के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई किधर आ गए हैं, मैं तो मतलब ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना। जिनको नॉलेज हो इस बात का और फिर उनको ये पता हो कि मैथमेटिक्स जो है वो जिंदगी के किन किन शोबों में कितना प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे सर अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मैथमेटिक्स है उसमें करने में तो इसका टॉप लेवल क्या है, तो भाई मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो मैथ में मेरा और जो फील्ड के तो माहिरीन अलग है, ही जो हाँ जी। फील्ड में होते हैं, उन्हीं से पूछें कि इस फील्ड का क्या स्कोप है। रेलेवेंट लोगों से रेलेवेंट लोगों में भी एक और स्क्रूटनी उसकी कर रहे हैं वो लोग जो पूरा उम्मीद होके सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। सेकंड ओपिनियन ले, क्योंकि बाद का आप मशवरा देने वाला आपको थोड़ा सा डिस्करेज करेगा। अब सेकंड ओपिनियन ले ले जो आपको बड़ी साफ राय देगा अपनी। हाँ जी, जो साफ राय देगा, जो आपकी एबिलिटी को बूस्ट करे, जो उसको थोड़ा ऐसे नहीं है मतलब कि वो ऐसे ही बंदे को कह दें जो मतलब जिसने सिर्फ रट्टे लगाए हैं और उसको पता नहीं है, कई दफ़ा उनको मैथ का पता भी नहीं होता, यानी कि उन्होंने इस तरह के रट्टे लगाए होते हैं कि मिसाल तौर पे आप उनको ये पूछें कि इसका टॉप लेवल क्या है, ठीक है ना, वो कहेगा टॉप लेवल का तो कर लिया तो पढ़ाएं हम। यार पढ़ाना अच्छी बात है भाई, नासा भी तो कहीं पे है ना। मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है सर, मैथमेटिशियन जो है वो कहीं नासा में भी जा सकते हैं। एक साइंस सॉलिड साइंसेस है असल में मैथ। इधर तो मैथ्स पढ़ के लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो बड़ा अच्छा शोप है, लेकिन कहने का मतलब कि दूसरी फील्ड्स में भी जाएं जहाँ पे मैथमेटिशियंस की जरूरत है, यहाँ जरूरत है। सही हो गया ना। और फिर वो अगर उन्होंने सब्जेक्ट रखा हुआ है तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस किस शोबे में ये बड़ा प्रैक्टिकली एक रीढ़ की हड्डी की ऐसी तरफ लोग थोड़ी ये भी जुस्तजू ना करते कि हम देखें कि ये जो हमने जो स्टडीज की हैं, ये आगे जो हमने एजुकेशन हासिल की आगे जाके कहाँ पे इसकी जरूरत है। लोग जाते हैं, लोगों को जो आसान रास्ता नजर आता है वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। असल में ना हमें पता नहीं होता, हम दूसरों को देख के ना कई दफा पूरी तरीके से वो भी नॉलेज नहीं होता, तो उनको देख के हम कहते हैं फलां बंदे ने ये किया था, लिहाजा हमारा बच्चा भी ये करे, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वो फिर बच्चा कई दफा तो उसका ज़हन ही नहीं होता, अगर उसका हो भी जाए तो उसको पूरा पता नहीं होता, वो बेचारा कर तो लेता है। सर एक वक्त आया था जब सारे लोग बीकॉम ही करी जा रहे थे, एक वक्त आया था कि सारे लोग बीसीएस करी जा रहे थे, हाँ जी, हाँ और एक वक्त आया था आईसीएस करी जा रहे थे। मतलब ये ऐसे मैंने देखा है जी। बाद में फिर वो जॉब्स के लिए उन्हें प्रॉब्लम आती थी। अभी भी आप 100 बच्चों से पूछ लें, फर्ज करें जो मैट्रिक में है या 5वीं में है, उनसे पूछे बेटे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर पायलट, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। शायद ही उसमें कोई ऐसा हो जो कहे मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ, या कोई शायद इसमें को आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या कोई मतलब पेंटर बनना चाहता हूँ, शायद इस तरह का। एक तो है स्कोप की एक वजह ये है, दूसरी वजह एक और है स्कोप में, वो ये है कि सर हमारे यहाँ जो है ना, ये थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएगी लेकिन मुझे अब करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो ये है कि हमारी सोसाइटी जो है ना तबकात में बटी हुई है। सही हो गया। तबकात में बांटे जाने की वजह से क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कई दफ़ा उनके ऊपर अनपढ़ लोग रूल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। वो जब अनपढ़ लोग रूल कर रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जब एक पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ आदमी को या कम पढ़े लिखे बंदे को अपने से ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ गुजारते देखता है ना, तो वो फिर उसके साथ अपना मुकाबला करता है, तकाबली जायजा लेता है। वो तकाबली जायजे में फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा, रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा। वो कहता है पढ़ाई में क्या रखा हुआ है, पढ़ाई में क्या रखा हुआ है उसका ये था पढ़ाई में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है। फिर ये है कि हमारे यहाँ जो शोबे हैं उनको ज़ातों के साथ कर दिया हुआ है। सही। तो ज़ातों के साथ करने की वजह से मिसाल के तौर पे अब आपके मोहल्ले का ग्वाला है, उसमें और नेस्ले में क्या फ़र्क है? वो भी दूध बेचते हैं। एक ग्वाला है जिसको नेस्ले कहते हैं, एक ग्वाला है जिसको मोहम्मद बशीर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो मोहम्मद बशीर है उसको आप लिफ्ट नहीं करा रहे हैं और नेस्ले पे आप लड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक माशकी है जो आपके मोहल्ले में आता है, पानी देता है आपको, और एक आपको नेस्ले है या और कोई है, ठीक है ना, एक्वा फिना है या इस तरह का। तो आप क्या कहते हैं जी? आप कहते हैं जी को पानी तो दोनों बेच रहे हैं, ठीक है ना। वो एक मोहल्ले का बंदा है, वो जो है मोची है, ठीक है ना, तो एक बाटा है और दूसरा है, तो आप कहते हैं जी अंडे और को ही लेना है। तो बात काम तो दोनों वही कर रहे हैं, क्या ख्याल है?
सो हमने तबकाती तकसीम करके हमने बहुत सारी चीज़ों को एजुकेशन को नॉलेज को डिग्रेड कर दिया हुआ है। ऐसे ही है। इस वजह से कई दफ़ा हमें स्कोप चूज़ करते हुए माशरती सर्कमस्टांसेस का या रिचुअल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, स्टिग्माटाइज्ड होने का भी हमें डर होता है। स्टिग्माटाइज होने का भी डर होता है, ठीक है ना। सही। तो इस तरह की चीज़ों को सामने रखते हुए फिर हम थोड़ा उसको करते हैं कि भाई ठीक है ना। और आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कोई 3 ऐसे शोबे बताएं जिनका आपको स्कोप लगता है कि आइंदा 20, 25, 30 साल तक इनका स्कोप रहेगा, इनका दायरा कार वहाँ तक वसी है। 3 शोबे जो है ना, उनमें से एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। दुनिया अब आईटी पे, ऑटोमेशन पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चेंज हो रही है। एआई को भी लर्न करें, एआई को लर्न करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, सही, एक बात। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमें मेडिकल लाइन के डिफरेंट शोबे जो है ना, उनको देखना है कि उसमें से ये तो ता क़यामत चलता रहेगा, क़यामत चलता रहेगा। सही हो। तीसरा है फैशन इंडस्ट्री। ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग नंगे हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसे, ठीक है ना। ऐसे। बल्कि चौथा ये है कि वो है फूड इंडस्ट्री। बिल्कुल, वो भी ठीक ऐसे है ही ना, है। टूरिज्म एंड डेवलपमेंट जिसको भी कहते हैं, या फूड इंडस्ट्री कहते हैं। इन 4 शोबे हैं, इन 4 शोबों में एक्सपर्ट हो जाएं आप। ठीक है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि लोग रोटी की जाए कैप्सूल खाना शुरू कर देंगे और रोटी नहीं खाएंगे, वो ये तो होगा, ठीक है ना जी। और लोग फिर आगे ज़िंदगी बचाने की बहुत सारी और तरकीब आ रही हैं, और उसमें फिर अगर आप अपना कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें भी है। ऑटोमेशन पे आए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जी सारी। तो जैसा कि हम जो साहब ने बताया है कि पहली बात है कि स्कोप है क्या। स्कोप वो है जो आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, दायरा कार अपना खुद बढ़ाते हैं, ठीक है। फील्ड्स वही हैं, उनमें जिद्दत आती गई, ठीक है, शोबों में से शोबे निकलते गए। तो आखिर में हम जो साहब ने बात की थी कि 4 शोबे जो ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि 25-30 साल तक वो या मतलब क़यामत तक चलते रहेंगे। उनमें एक शोबा तो आईटी इंडस्ट्री का है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शोबा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है फैशन का, क्योंकि लोग फैशन, ख़वातीन खासकर, ठीक है, इससे नहीं बात आ सकती, मतलब मर्द भी नहीं आ सकते मर्द भी नहीं आ सकते। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी देर तक रहेगी। और तीसरी जो है वो मेडिकल ऐसी इंडस्ट्री है जो जब तक इंसान है तब तक ये कायम रहेगी, और इसमें भी जिद्दत आती जा रही है, ठीक है। और चौथी जो हम साहब ने की है वो बात की है फूड की। फूड इंडस्ट्री जो है ना, ये भी जब तक इंसान है तब तक रहेगी। तो ये 4 ऐसे शोबा जात हैं जिनमें अगर आपको चूज़ करना है तो इनमें से चूज़ करें। बाकी भी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी टेंडेंसी है कि आप किस तरह का रुझान है। लेकिन ये जो 4 बुनियादी शोबे हैं, इसके अंदर बहुत स्कोप है। आप इनमें देखें कि इसके अंदर से मज़ीद फील्ड्स हैं, उनको परसू करें, ठीक है। और अपने तबीयत, अपने मजाज के लिहाज से इनमें से किसी एक को चुन लें और इसको अपना करियर बनाएं। और मेरा ख्याल है कि आपके लिए जो ये बड़ा अच्छा ज़रिया माश का, बड़ा अच्छा आपके लिए ज़रिया माश है इनमें से कोई, ठीक है। और बस इतना ज़्यादा इसको अब हम नहीं खींचेंगे टॉपिक को। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूँ अमजद परवेज़। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। हमारे वीडियोस देखने वाले होते हैं और देखें, और अगर आपको बात वाकई अच्छी लगे तो आप दोस्तों से शेयर करें। हाँ जी। आप ये वाली वीडियो जो है ना, इसको स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर और कमेंट में अगर आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो हो, तो वो नीचे आप कमेंट्स में हमें मेंशन करें वो टॉपिक। बहुत शुक्रिया दोस्तों।